ایک نام نہاد اینکر ہیں اویس ربانی صاحب، جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی دعوت پر ڈاکہ مارا ہے اور ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا ہے۔ یہ وہ مولوی تھے کہ جب عامر لیاقت مرحوم پر برا وقت آیا تھا تو ان مولویوں نے عامر لیاقت کو چھوڑ دیا تھا۔ جائیں انجینئر صاحب سے معافی مانگ لیں ایک دفعہ، ان کا دل بڑا، وہ معاف کر دیں گے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جنید رحمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا مائک ان میوٹ کریں جنید بھائی۔ جنید بھائی آپ نے اپنی طرف سے جو ہے نا مائک وہ کیا میوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی آج تو آپ کا نیٹ ٹھیک ہے نا؟ بالکل جی آج ٹھیک ہے، بس پروردگار سے دعا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ڈسکنیکشن نہ ہو۔ لیکن میں شاہد بھائی آپ کی اجازت سے ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے جو بلٹ پوائنٹس ہیں اس میں ہے کہ دعوت حق کو پھیلانا ہے اور حق بات کہنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے چینل کا ایک اصول ہے۔ تو سب سے بڑی پہلے بات، میں بہت شکر گزار ہوں شاہد بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں یہاں پہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی الحمدللہ وہ حق کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور قرآن و سنت کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں، اور قرآن و سنت کی دعوت میں انہوں نے مجھ جیسے نوجوان کو انسپائر کیا۔ میں 2019 سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سن رہا ہوں، اور زندگی میں نے سب سے پہلے حدیث ثقلین، حدیث امرین، حدیث خلیفتین میں نے سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سنی۔ اس روئے زمین پر میں نے کسی اسلامک اسکالر سے نہیں سنی سوائے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور وہ بات میرے دل کو چھوئی، اور میں نے انجینئر صاحب کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی، اور پھر میں نے خود تاریخ اسلام کی تحقیق کی، قرآن مجید کی تفسیر کی تحقیق کی، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا۔ تو پھر مجھے ان تمام چیزوں کا پتہ چلا کہ انجینئر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ہاں چھوٹا موٹا اختلاف تو ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن انجینئر صاحب کی جو دعوت ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ انجینئر صاحب دعوت حق کا کام کر رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور ایک بڑے مبلغ کی طرح ہیں، جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، مفتی مینگ صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب ہیں۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایک بڑے اسلامک اسکالرز میں ان کا نام آتا ہے، کیونکہ انجینئر مرزا صاحب کی ویورشپ ملینز میں ہے، اور ماشاءاللہ ان کی کروڑوں جو ہیں وہ ویوز ہیں، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انجینئر صاحب کی ملینز میں فین فالوئنگز ہے۔ اچھا، اب جو پوائنٹ کی بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 دن پہلے ایک نام نہاد اینکر ہیں اویس ربانی صاحب، جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی دعوت پر ڈاکہ مارا ہے اور ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا ہے کہ انجینئر صاحب اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی انجینئر صاحب کے کہنے پر ان کے فیس بک اکاؤنٹ کو ہیک کر دیا۔ تو خدا را اس طرح کی بے شرمی والی باتیں نہ کریں اور انجینئر صاحب پہ یا ان کے اسٹوڈنٹس پہ الزام نہ لگائیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ انجینئر صاحب کا نام لے کر آپ کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ اویس ربانی اسپیچز کوئی ہیک کر لیتا ہے تو اس کا ذمہ دار انجینئر صاحب نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کے تو ہزاروں کروڑوں اٹھانے والے ہیں، ہو سکتا ہے کسی فین کو کوئی بات بری لگ گئی ہو، کوئی بھی وہ علی بھائی کو سننے والا نام بھی ہو، اس نے ہیک کر کے نام علی بھائی کا یوز کر لیا، اور آپ نے انجینئر صاحب پہ ایک جھوٹا الزام لگا دیا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں؟ ویسے تو ہر بات پہ وہ کہتے ہیں جی اللہ کو جواب دینا، اللہ کو جواب دینا ہے، تو میں اللہ کو جواب، ہاں اس طرح بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ جی آپ اس طریقے سے کسی پر الزام نہ لگائیں، آپ کے پاس سالڈ ایویڈنسز ہوں، آپ سالڈ ایویڈنسز پہ بات کریں۔ میں آپ کو آخری نصیحت کر رہا ہوں اویس ربانی صاحب، آخری نصیحت کر رہا ہوں، اور آپ کو ایک طرح سے وارننگ بھی دے رہا ہوں کہ خدا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ یہ جو آپ نے عداوت اور بغض رکھا ہوا ہے، اور آپ ان کے خلاف جو یہ نام نہاد مولویوں کے ساتھ، ملاؤں کے ساتھ مل کر
ان ملا ذاتوں کے ساتھ مل کر جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نچلے درجے کی، خدارہ باز آ جائیں. انجینئر صاحب ایک دفعہ معافی مانگ لیں، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں آپ کو معاف کر دیں گے، لیکن آپ ان پہ یہ جھوٹے الزامات لگانا بند کر دیں اور یہ سستی شہرت سے باز آ جائیں. اللہ کے واسطے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، محبت کا ہاتھ بڑھائیں. الحمدللہ انجینئر مرزا صاحب کی اتنی فین فالوئنگ ہے کہ الحمدللہ ان کے پاس پبلک پاور بھی ہے اور اسٹریٹ پاور بھی ہے. وہ الحمدللہ چاہیں تو 10-20 ہزار 30 ہزار کا جو ہے وہ جلسہ بھی کر سکتے ہیں جیلم میں. آپ کے پیچھے تو 1000 افراد بھی کھڑے نہیں ہوں گے، 100 افراد بھی کھڑے نہیں ہوں گے. میرے بھائی آپ جن نام نہاد مولویوں کے ساتھ مل کر انجینئر صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ مولوی تھے کہ جب عامر لیاقت مرحوم پر برا وقت آیا تھا تو ان مولویوں نے عامر لیاقت کو چھوڑ دیا تھا. ایک مولوی، ایک فرقہ پرست مولوی عامر لیاقت کی نماز جنازہ میں نہیں تھا. تو خدا نے جب آپ پر برا وقت آئے گا اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہی نام نہاد مولوی جو ہے جیسے عامر لیاقت کو چھوڑ گئے تھے تو آپ کو بھی چھوڑ جائیں گے، اویس صاحب آپ کو بھی چھوڑ جائیں گے. پھر ہم جیسے عام عوامی لوگ آپ ہی کا جنازہ پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کی تدفین کر رہے ہوں گے. تو خدا اللہ کے واسطے محبت کی بات کریں، پیار کی بات کریں. میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کیونکہ نہ آپ میری کال اٹھا رہے ہیں نہ آپ میرے واٹس ایپ کا جواب دے رہے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب سے دشمنی چھوڑ دیں، محبت کی بات کریں، پیار کی بات کریں. جائیں انجینئر صاحب سے معافی مانگ لیں، ایک دفعہ ان کا دل بڑا وہ معاف کر دیں گے اللہ کے واسطے. یہ اس طرح کی رونا دھونا بند کر دیں کہ میرے فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر دیے. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں یار، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں سستی شہرت حاصل کر رہے ہیں؟ آپ ایک اچھے آدمی ہیں یار، آپ ایک بھلے آدمی ہیں. آپ کو میں 5 مہینے پہلے سمجھا چکا تھا کہ 26 نومبر کے ڈرامے سے باہر آ جاؤ، لیکن آپ اس ڈرامے سے باہر نہیں آئے. آپ بارہا پیچھے لگے رہے ان فرقہ پرست مولویوں کے ساتھ مل کے آپ نے انجینئر صاحب سے اپنے تعلقات ہمیشہ کے لیے برباد کر دیے. خدا را بھائی میری آخری نصیحت ہے، اللہ کے واسطے یہ جھوٹے الزامات لگانا چھوڑ دیں اور اپنی فیلڈ کو پہچانیں. آپ کا کام سوال کرنا، آپ کا کام مناظرے کرانا، مجادلے کرانا، لڑائیاں کرانا، فساد کرانا نہیں ہے. ورنہ یہ نام نہاد مولوی جیسے عامر لیاقت کو چھوڑ گئے تھے آپ کو بھی چھوڑ جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جنید الرحمان بھائی.